اسرائیل امریکہ سے کیسے اپنی تمام باتیں منوا لیتا ہے، کیسی کیسی عیاریاں کرتا ہے، کون کون سے جھوٹ بولتا ہے، کیسے باضابطہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کرتا ہے، اور وہ 10 وجوہات کون سی ہیں جن کی بنیاد پر اسرائیل پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ویڈیو میں یہی آپ کو بتاؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ اسرائیل پر اعتبار نہ کرنے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسرائیل ایک چال باز ملک ہے، چالاک ملک ہے، اور اپنی چال بازیوں سے اپنی بات منوانے کا ماہر ہے۔ اتنا ماہر ہے کہ اپنے سرپرست امریکہ کو بھی آؤٹ مینوور کر دیتا ہے، مطلب اپنے جال میں پھانس لیتا ہے۔ ٹرمپ نے غزہ کے لیے امن منصوبہ دیا تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ اسرائیل نے ایک اور امریکی صدر کو اپنے داؤ سے شکار کر لیا۔ اسرائیل امریکہ پر اس قدر حاوی ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی کسی بات سے یا کسی اقدام سے امریکہ کو غصہ آ جائے گا۔ جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تو رپورٹ کیا جاتا ہے امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بارے میں کہا "He is effing me"، مطلب ایف ورڈ یوز کیا انہوں نے۔ اس پر امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ٹرمپ نجی ملاقاتوں میں تو نیتن یاہو کے خلاف غصے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن انہیں اپنی حرکتوں سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ جب اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑی تھی تو جنگ بندی کے باوجود حملے جاری رکھے تھے، اس پر بھی امریکی صدر ٹرمپ کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا، لیکن اسرائیل نے ان کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو امریکی صدر پر کوئی خوفناک قسم کی طاقت حاصل ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں ان سے منوا لیتے ہیں، ایسا لکھا گیا ایک مضمون میں۔ اور پھر یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے غزہ کے لیے جو امن منصوبہ بنایا تھا اس منصوبے میں نیتن یاہو اپنی مرضی کی ترامیم کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ نیتن یاہو کے ہاتھ لگنے سے پہلے ٹرمپ نے اس منصوبے پر اسلامی ملکوں کے جو سربراہ ہیں انہیں اعتماد میں لیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل سے جو بھی معاہدہ ہوا اس میں شرائط اسرائیل کی ہی مرضی کی ہوں گی، اور پھر اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ اسرائیل سے جو بات ایک بار طے ہو گئی وہ اس پر عمل بھی کرے گا۔ اسرائیل پر اعتماد نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے ملکوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے عزائم توسیع پسندانہ ہیں۔ وہ فلسطین کے مغربی کنارے میں تو کتنے ہی علاقوں پر قابض ہو چکا ہے، کتنی ہی فلسطینی بستیوں پر قبضہ کر کے اس نے 7 لاکھ سے زیادہ اسرائیلیوں کو آباد کر دیا ہے۔ اور یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ بھی 2024 تک کے ہیں، اس کے بعد کے اعداد و شمار مرتب کیے جائیں گے تو یہ تعداد اس سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔ اور یہ تو فلسطینی بستیوں کا حال ہے جہاں پہ اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اسرائیل اصل میں مصر میں دریائے نیل سے لے کر عراق میں نہر فرات تک کے علاقوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ یہ ہے کہ فلسطین کے ساتھ ساتھ لبنان، اردن، عراق، ایران، شام، مصر، ترکی اور سعودی عرب بھی اسرائیل کا حصہ ہوں گے۔ اور یہ منصوبہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈھکا چھپا ہو، بلکہ یہ پبلک منصوبہ ہے اسرائیل کا۔ 6 جنوری 2024 کو اسرائیل کے سرکاری ٹویٹر ہینڈل سے ایک نقشہ جاری کیا گیا تھا اور فلسطین، شام، لبنان اور اردن کے کچھ علاقوں کو اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ تو جو ملک دوسرے ملکوں پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے اس پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے اسرائیل پر اعتبار نہ کرنے کی کہ وہ اپنے مخالفین کے بارے میں جھوٹ بول کر ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جھوٹ یہ بولا اسرائیل نے کہ غزہ کے لیے جو امداد بھیجی جاتی ہے وہ حماس چرا لیتی ہے، بعد میں یہ دعویٰ جھوٹ ثابت ہوا۔ ایک جھوٹ اسرائیل نے یہ پھیلایا کہ 40 بچوں کے سر قلم کیے ہیں حماس نے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ تھا کہ امریکی صدر نے بھی دہرا دیا۔ اس وقت جو بائیڈن امریکہ کے صدر تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد جن بچوں کے سر قلم کیے گئے انہوں نے ان بچوں کی تصویریں دیکھی ہیں۔ بعد میں ثابت ہوا کہ یہ الزام جھوٹ تھا۔ اگر بچوں کی ایسی کوئی تصاویر تھیں بھی تو وہ ڈاکٹرڈ تھیں، فوٹو شاپڈ تھیں۔ حماس نے 40 بچوں کے سر قلم نہیں کیے۔ ہاں، اسرائیلی بمباری سے ہزاروں بچے شہید ہوئے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ غزہ میں ہر گھنٹے اوسطاً
ایک بچہ شہید کیا گیا۔ اکتوبر 2023 سے لے کر سپتمبر 2025 تک 20,000 فلسطینی بچے شہید کیے گئے، اور یہی اسرائیل پر اعتبار نہ کرنے کی چوتھی وجہ ہے کہ وہ ایک سفاک قاتل ہے، جنگی جرائم میں ملوث ہے اور اپنے جرائم کا، اپنے ظلم کا جواز پیش کرتا ہے۔ اسرائیل پر اعتبار نہ کرنے کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ بمباری کر کے معصوم فلسطینیوں کو شہید کرتا ہے، پھر جن زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال لایا جائے، اسرائیل ان اسپتالوں کو بھی نشانہ بناتا ہے اور ان حملوں کے جواز میں بھی جھوٹ پیش کرتا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے الشفا اسپتال پر حملہ کیا تو کہا کہ اس اسپتال کی آڑ میں حماس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے اور یہاں سے اسرائیل پر حملوں کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، لیکن تحقیقات کے بعد اسرائیلی دعوے جھوٹ ثابت ہوئے۔ پھر اسرائیلی فوج نے غزہ میں بچوں کے رانتیسی اسپتال پر حملہ کیا اور یہاں بھی یہی دعویٰ کیا کہ اس اسپتال میں حماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم قائم تھا۔ یہاں اسرائیلی فوج نے دیوار پر آویزاں، دیوار پر چپکایا گیا ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھایا، اس پر عربی حروف لکھے تھے، اور اسرائیلی فوج نے اس کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ جو کاغذ کا یہ ٹکڑا ہے جس پر عربی میں حروف لکھے ہیں، یہ اصل میں حماس کے کارکنوں کا ڈیوٹی شیڈیول ہے، کہ اس پہ لکھا ہے کہ کس وقت کون سا کارکن اپنی ڈیوٹی پر آئے گا، حماس کا کارکن۔ لیکن جو لوگ عربی جانتے تھے انہوں نے جب یہ کاغذ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بس ایک کیلنڈر ہے، اس پر ہفتے کے دنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل پر اعتبار نہ کرنے کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جان بچانے والوں کو قتل کرتا ہے، ہدف بنا کر قتل کرتا ہے، ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے۔ مارچ 2025 میں اسرائیلی فوج نے غزہ میں طبی امداد فراہم کرنے والے 15 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ جب اس پر تنقید ہوئی تو اسرائیل نے جھوٹ بول دیا کہ وہ جو طبی کارکن تھے، وہ جن گاڑیوں پر جا رہے تھے ان گاڑیوں پر ایمرجنسی سگنلز نہیں لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ گاڑیاں پہچانی نہیں جا سکیں۔ لیکن پھر موبائل فوٹیج سامنے آ گئی، اس موبائل فوٹیج سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ گاڑیاں صاف پہچانی جا رہی تھیں کہ ان کا تعلق طبی عملے سے ہے۔ اس پر اسرائیل نے کہا کہ اوہو یہ تو ہمارا پروفیشنل فیلئر تھا، لیکن یہ بھی جھوٹ ہی ہے، کیونکہ فورینزک ماہرین کہتے ہیں کہ یہ فوجیوں کی غلطی نہیں تھی، یہ ایک فیلئر نہیں تھا، بلکہ طبی عملے کو باقاعدہ ہدف بنا کر قتل کیا گیا، جیسے کہ پیشہ ور قاتل کرتے ہیں۔ اسرائیل پر اعتبار نہ کرنے کی ساتویں وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے بھوک سے مارتا ہے، پھر ان لوگوں کو مارتا ہے جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے امداد لینے آتے ہیں۔ اسرائیل نے اہل غزہ تک خوراک پہنچانے کے راستے بند کر دیے اور 455 فلسطینی بھوک سے مر گئے، ان میں 151 بچے تھے۔ اور پھر جب امداد کے راستے کھولے اور لوگ امداد لینے کے لیے آئے تو اسرائیل نے ان پر بھی فائرنگ کر دی۔ صرف مئی سے جولائی 2025 تک، یعنی صرف 2 ماہ میں امداد لینے آئے 1000 افراد کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اسرائیل پر اعتبار نہ کرنے کی 8ویں وجہ یہ ہے کہ غزہ کی مظلوم عوام کی مدد کرنے کی جو بھی کوشش کرے، اسرائیل جھوٹ بول کر اس کا تعلق بھی حماس کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جب اسرائیل نے غزہ تک خوراک کے راستے بند کیے تو کئی ملکوں کے شہریوں نے سمندری راستے سے خوراک پہنچانے کی کوشش کی، کشتیوں کا ایک قافلہ بنایا اور وہ قافلہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ قافلہ جائے گا اور غزہ میں خوراک پہنچائے گا، امداد پہنچائے گا۔ تو اس پر بھی اسرائیلی وزیر خارجہ کی جانب سے ایک تصویر جاری کی گئی، اس میں دعویٰ کیا گیا کہ غزہ میں خوراک پہنچانے کے لیے کشتیوں کا یہ جو قافلہ ہے اس میں شامل افراد بھی حماس ہیں۔ اس دعوے کا ثبوت کیا تھا؟ 2 تصاویر، ایک میں برطانوی سیاستدان جارج گیلوے وہ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور دوسری تصویر کشتیوں کے قافلے میں شامل ایک فرد کی تھی، اور وہ اسرائیل نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے جو کشتیوں کے قافلے میں شامل ہے یہ وہ بندہ ہے جو اسماعیل ہانیہ کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن اسماعیل ہانیہ کے ساتھ بیٹھے تھے برطانوی سیاستدان جارج گیلوے، اور جو اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ کشتیوں کے قافلے میں شامل بندہ ہے وہ تھے پاکستانی سینیٹر مشتاق۔ 2 الگ افراد کی تصاویر پر دائرہ لگا کر اسرائیل نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ دونوں افراد ایک ہی ہیں، اور پہلے حماس رہنما کے ساتھ بیٹھے تھے، اب کشتیوں میں بیٹھ کر غزہ آ رہے ہیں۔ فلسطینیوں کی مدد کرنے والوں کا تعلق حماس سے جوڑنے کی ایک اور کوشش تب بھی سامنے آئی جب اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے انروا،
یونائٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی، اس کے بارے میں بھی اسرائیل نے یہی کہہ دیا کہ اس ادارے کے جو ملازمین ہیں وہ حماس کا حصہ ہیں۔ جب اسرائیل نے یہ الزام لگایا تو کئی ممالک نے انروا کی فنڈنگ بند کر دی تھی، لیکن بعد میں غیر جانبدارانہ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ اسرائیل کا یہ الزام بھی جھوٹ تھا۔ اسرائیل پر اعتبار نہ کرنے کی نویں وجہ یہ ہے کہ جنگ نہ کرنے کا موقع ہونے کے باوجود جنگ جاری رکھتا ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے کا ایک جواز یہ بھی دیا تھا کہ یہ جنگ یرغمالیوں کی واپسی کے لیے ہے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ نے ایک فورم بنایا تھا، اس فورم کے ترجمان ہیں ہائن روبنسٹین۔ انہوں نے اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کو بتایا کہ 9 اور 10 اکتوبر 2023 کو حماس نے یہ پیشکش کر دی تھی کہ وہ تمام سیویلین یرغمالیوں کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے، شرط بس یہ ہے کہ اسرائیل اپنی فوج کو غزہ میں داخل نہ کرے۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فوج داخل کی اور جنگ چھیڑی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ سموترچ کا یہ بیان بھی ریکارڈ پر ہے کہ یرغمالیوں کی واپسی کوئی اتنی زیادہ اہم نہیں ہے، یعنی اسرائیل کا مقصد جنگ تھا، یرغمالیوں کی واپسی نہیں۔ اور اسرائیل پر اعتبار نہ کرنے کی 10ویں وجہ یہ ہے کہ انسانی، سفارتی اور اخلاقی آداب کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے نزدیک۔